عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی۔ مسیح یسوع کے روح القدس کی مدد سے ہم کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں خداوند کے روح نے ہمیں سکھایا کہ خواہش جو باغ عدن میں حوا کے وسیلے ابلیس یعنی وہ سانپ جو کل دشتی جانوروں سے چالاک تھا جن کو خدا نے بنایا، اس کی بات ماننے کی وجہ سے خواہش نے حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیا۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں زمین پر زبر تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے آدمیوں کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قادم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھ ہی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا کیا، اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا، اور پانی بڑھا، اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ پھر خدا نے نوح کو
اور کل جانداروں اور کل چوپاؤں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی۔ اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی، پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی۔ تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپاؤں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانی چڑھائی، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین کو لعنت نہیں بھیجوں گا۔ اور اسی سے خداوند کے کلام کا مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو اس نے موت کو جنم دیا، کیونکہ آسمانی باپ اپنے کلام کے مکاشفہ کا جلال مسیح یسوع کے وسیلے ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ آسمانی باپ اپنے کلام کے مکاشفہ کا جلال مسیح یسوع کے وسیلے ظاہر کرتے ہیں، اور روح القدس جسے باپ یسوع کے نام سے بھیجتا ہے ہمیں مسیح یسوع کی باتوں سے سکھاتا اور مسیح یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اور باپ، بیٹے یعنی مسیح یسوع اور روح القدس ہی اصل میں وہ 2 یا 3 سچے گواہ ہیں جن کے حق میں خداوند نے موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت میں لکھوایا، کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے، جس کا روحانی مکاشفہ مسیح یسوع کے جلال سے اور روح القدس کی مدد سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اب جو نوح نبی کے وقت کا مکاشفہ ہے وہ مسیح یسوع کے وسیلے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم روح القدس کی مدد سے ان سب باتوں کو جو نوح نبی کے وقت گزری مکاشفہ کے روح سے سیکھیں تو یہ خداوند کی وہی مرضی تھی جو آنے والے وقت میں مسیح یسوع کے جلال میں پوری ہوئی۔ جس طرح نوح نبی کے وقت لکھا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اسی طرح مسیح یسوع بھی زمین پر اکلوتے تھے جو روح القدس کے نازل ہونے کے سبب، حق تعالیٰ کی قدرت کے سایہ کرنے کے سبب سے پیدا ہوئے، جو شریعت کے مطابق برے کی مانند بے عیب یکساں نر تھے، جنہوں نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، جنہوں نے وہ کشتی تیار کی جسے ہم صلیب کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طرح نوح نبی کی کشتی نے سب جانداروں کو زندگی بخشی جن میں زندگی کا دم تھا، اسی طرح مسیح یسوع کے صلیب دیے جانے کے سبب مسیح یسوع کے وسیلے ہماری زندگی بخش دی گئی، اور وہ روحانی زندگی بخشی جو اصل میں ہماری موت تھی، جس سے ہم بالکل ہی ناواقف تھے، جس کے حق میں لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیونکہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ تھا ہی، لیکن مسیح یسوع بدن کے سبب روح کی موت بھی مرے، انہوں نے روح کی سزا بھی ہماری خاطر خداوند باپ سے اپنے اوپر لے لی تاکہ ہم جہنم میں روح کے سبب بھی ہلاک نہ ہوں۔ اس لیے زندہ ہونے کے بعد بھی وہ زخم جو انہیں بدن کے طور پر صلیب دیے جانے کے وقت دیے گئے،
وہ اسی طرح ہی برقرار تھے اور ویسے ہی تھے جیسے صلیب دیے جانے کے وقت دیے گئے جب مسیح یسوع روحانی جلال میں زندہ ہوئے، کیونکہ جسم کے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن مسیح یسوع کے زخم زندہ ہونے کے بعد بھی ویسے ہی تھے جیسے بدن کے طور پر صلیب دیے جانے کے وقت دیے گئے تھے، اور وہ آج بھی ویسے ہی برقرار ہیں، کیونکہ لکھا ہے روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی انہیں دکھائی، اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، ویسا ہی عمل کیا۔ مسیح یسوع کو بھی خداوند باپ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی جان دیں اور پھر اس کو واپس بھی لیں۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے۔ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، اسی طرح مسیح یسوع کے حق میں لکھا گیا، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور خداوند نے نوح سے کہا، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا۔ اسی طرح اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فقا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ، اور مسیح یسوع کی 40 دن کی آزمائش کے بعد وقت پورا ہوا، اور جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی اور تیسرے دن اپنے جلال میں مردوں میں سے زندہ قبر میں سے جی اٹھا، پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پائی۔ تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ اور ایسے ہی مسیح یسوع کے بپتسمہ لیتے وقت اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ خداوند نے نوح سے کہا، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپاؤں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین کو لعنت نہیں بھیجوں گا۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسیح یسوع نے شریعت کے متاحتوں کو اپنے پاک خون سے مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ ہم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو مسیح یسوع کی گواہی دیتی ہے۔ اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ موسیٰ سے لے کر سب نبیوں کی جتنی باتیں شروع سے ہیں، موسیٰ سے لے کر سب نبیوں کی جتنی باتیں شروع سے ہیں، سارے نوشتوں میں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی